تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اصل اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جی، گناہ سے بچنے کا راستہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جی، اور یوں فرمایا یہ تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے اللہ ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، بے گمان روزی ملے، ہر تنگی میں راستہ نکلے، اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ یوں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا بھروسہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ جی ہاں، گناہ سے روکنے والی چیز یہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس کا خوف، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرے، اس کے لیے عزتیں ہیں۔ جی ہاں، اس کے لیے اللہ عزت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ حقیقی عزت تقوی پہ ملتی ہے۔ اور یوں فرمایا کہ عالم کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا۔ تو تقوی پر بڑے بڑے وعدے ہیں۔ صحابہ کا تقوی دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار بحرین سے مشک آیا تو فرمایا اس کو کون تولے گا؟ تو بیوی نے عرض کیا میں تول دوں گی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ دوبارہ پھر فرمایا بھائی یہ مشک ہے، اس کو کون تولے گا؟ تو بیوی نے دوبارہ عرض کیا کہ جی میں تول دوں گی، لیکن آپ پھر خاموش رہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مشک تولے اور ہاتھوں پہ لگنے کی مقدار زیادہ مشک ہمارے پاس آ جائے۔ تو یہ احتیاط تھی، یہ ذرا سا بھی زیادہ نہ آ جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے تو پکڑنا ہو جائے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بیتاب تھے۔ اب غلام کہیں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے وہ لے کر کھا لیا، شدت کی بھوک تھی۔ تو غلام نے عرض کیا کہ روزانہ آپ پوچھتے ہیں کہاں سے لایا، آج آپ نے پوچھا کہ ہاں بتا کہاں سے لایا؟ کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر منتر پڑھ کر جھاڑ پھونک کی تھی، انہوں نے مجھے دیا ہے۔ تو فرمانے لگے تو نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا، اور اس لقمے کو جو بھوک کی شدت میں کھایا تھا نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ نکلا۔ کسی نے کہا پانی کا پیالہ پی لیجئے پھر نکل سکتا ہے، تو پانی منگایا اور اسے پیا۔ پینے کے بعد حلق میں انگلی ڈالتے رہے، نکالتے رہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ باہر نکالا۔ آنکھیں بھی لال ہو گئیں، کیا حال ہوا ہوگا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن اللہ کا ڈر کہ میرے بدن کا کوئی اعضاء، کوئی جسم کا حصہ حرام مال سے پرورش نہ پائے۔ اور یوں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جو جسم کا اعضاء حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ یہ صحابہ کے اقوال ہیں۔ اندازہ لگائیے کیسا خوف ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا، ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، فرمایا بڑے مزے میں ہے، کاش ابو بکر پرندہ ہوتا، قیامت میں حساب نہ دینا ہوتا۔
تو حقیقی معنوں میں یہ تھے دیندار لوگ، کام کرنے والے لوگ، تقوی والے لوگ۔ اللہ ہمیں بھی تقوی نصیب فرما دے۔ تو اصل چیز ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں اور اسے علم نافع عطا فرماتے ہیں۔ جی ہاں، ہدایت کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں اللہ پاک تقوی والوں کو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تقوی آتا ایمان کے راستے سے ہے۔ جی ہاں، کہ جتنا ایمان بنتا جائے گا، اللہ والوں کی مجلسوں میں شرکت، اللہ کی باتیں سننا، اللہ کی باتیں سنانا، ایمان کے مذاکرے کرنا، ایمان کے مذاکرے کی مجلس لگانا، اور پھر اللہ والوں کے تقوی کی کیفیت کو محسوس کرنا کہ ایسا انہوں نے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کیا شان و شوکت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے ہو؟ جس طرح آدمی کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچا کر نکلتا ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نکل جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، چاروں طرف گناہ ہیں، آنکھ غلط نہ دیکھے، اللہ کے خوف سے جھک جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ کان غلط نہ سنے، اللہ کے خوف سے اپنے کان کو بند کر لے، حرام گانے کان نہ سنے، اس جگہ سے ہٹ جائے، ٹل جائے کہ کہیں میرے کانوں میں حرام کی آوازیں نہ پڑ جائیں، اس کا نام تقوی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اپنی زبان کے بول پر غور کرے کہ میری زبان سے غلط بول نہ نکلے، اس کا نام تقوی ہے۔ میرے ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ ہو، میرے ہاتھ سے کوئی حرام کام نہ ہو جائے، اس سے ڈر رہا ہو کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ کہ ہم پیروں سے غلط راہوں پر نہ چلیں، ہمارے جسم کے اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو رہے ہوں، ہم پابند ہو کر چلیں، ہم اطاعت کے ساتھ چلیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، چھوٹی سی زندگی ہے، اگر یہ تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے گزر گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کی راحتیں ہیں، ہمیشہ کی برکتیں ہیں، ہمیشہ کی جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، نہ نزلہ، نہ کھانسی، نہ بخار، نہ زکام، نہ سر میں درد۔ جی ہاں، ہمیشہ کی تندرستی اللہ پاک عطا فرمائیں گے تقوی پر، توکل پر، کہ اللہ پر بھروسہ، زہد اور تواضع، سچائی، امانت داری، دیانت داری۔ کہ امانت داری کے مومن کی 3 علامتیں، بات کرے تو سچ بولے، سچا مومن، سچ بولنے والے ان کے لیے نجات ہے۔ بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو وفا کرے، امانت رکھے تو ادا کرے۔ تو ایمان کے راستے سے تقوی آتا ہے، ایمان کے راستے سے اللہ کا خوف آتا ہے۔ جی ہاں، یہ فرمایا اے نبی جی کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو صحابہ کی زندگی اپنے سامنے رکھیں، بزرگان دین کی زندگی اپنے سامنے رکھیں کہ کس طرح ان اللہ والوں نے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے خوف میں اپنی زندگی پرہیزگاری کے ساتھ گزاری ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن آج کہاں ہمارے پاس کتابیں دیکھنے کا وقت ہے، کہاں علماء کے پاس جانے کا وقت ہے، کہاں اللہ والوں کی مجلسوں میں شرکت کرنے کا وقت ہے، کہاں ان خزانوں کا ہمیں شوق ہے۔ چند کوڑیوں کے لیے، چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے، چند کھنکھناتے سکوں کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کتنی پریشانیاں برداشت کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ مل بھی جاتا ہے، بعض مرتبہ ملتا بھی نہیں ہے، اور یہ بات طے ہے مقدر سے زیادہ ملنے کا نہیں ہے۔ اگر ہم دن میں 8 گھنٹے کاروبار کریں گے، اللہ 24 گھنٹے کی روزی 8 گھنٹے میں دے دے گا۔ اللہ تو دینے والا ہے، لینے والا چاہیے۔ اگر ہم نے 12 گھنٹے دکان کھولی تو اللہ 24 گھنٹے کی روزی 12 گھنٹے میں دے گا۔ وہ تو ہمیں اپنی روٹین بنانا، اللہ سے لینا سیکھنا ہے، اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے، اللہ پر اعتماد سیکھنا ہے، اللہ کا تقوی سیکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یوں فرمایا تو تقوی اختیار کر، تمام امور کی جڑ ہے اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف ہر کمال کا زینہ ہے۔
کہ جتنے کمالات پیدا ہوں گے وہ اللہ کے خوف اور تقوی سے ہوں گے، کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا میں نے اپنے اندر حکمت کا ایسا دروازہ کھلا ہوا پایا جو اس سے پہلے نہیں ملا۔ جب بھی میں اللہ سے ڈرا، کہ اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے، جی ہاں، اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے، اللہ کے خوف سے پہاڑ روتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے، لکھا ہے کتابوں میں، تھوڑی دیر بعد ایک کونے سے آواز آئی، اللہ کے بندے کتنی بار پڑھو گے، تمہارے اس پڑھنے کی وجہ سے 4 جن مر چکے ہیں۔ کتابوں میں لکھے ہیں واقعات کہ اللہ کا خوف، جو جنات وہ بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسی طرح بہت ساری کتابوں میں واقعات ہیں۔ واقعات سنانا مقصود نہیں ہوتا، عمل مقصود ہوتا ہے، کیسے ہماری زندگی کے اندر پرہیزگاری آ جائے، اور گناہ سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، کیا احوال، کیا حالات اختیار کریں۔ دیکھو، سب سے اہم چیز آدمی کی سوسائٹی، آدمی کا مجلسیں ہیں۔ کون سی مجلسوں میں ہم شرکت کرتے ہیں؟ اگر تقوی والوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، دینداروں کے پاس بیٹھیں گے، تو غیر محسوس طریقے سے ان کے اثرات ہمارے اندر سرایت کر جائیں گے، اور ہمارے اندر وہ بات پیدا ہوگی جو ایک مومن میں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، یہی زندگی ہے، دوسری کوئی زندگی نہیں ملے گی کہ بھئی دوسری کوئی زندگی ملے گی، دوسرے کوئی دن ملیں گے، دوسرے کوئی ہفتے یا مہینے ملیں گے، اس میں ہم تقوی اختیار کریں گے، اس میں ہم توکل کریں گے، اس میں ہم ایمان کی محنت کریں گے، اس میں نمازیں پڑھیں گے۔ بل یہی وقت ہمارے پاس ہے، یہی ٹائم، یہی سیکنڈ، یہی پل ہمارے پاس ہیں۔ اگلے دن کا ہمیں پتہ نہیں، کل کا ہمیں پتہ نہیں، صبح کا ہمیں پتہ نہیں، شام کا ہمیں پتہ نہیں، کس حال میں ہماری صبح ہوگی، کس حال میں ہماری شام ہوگی۔ تو پھر کیا کریں کہ آج ہی توبہ کریں، آج ہی اللہ سے معافی مانگیں، آج ہی ابھی سے ہم سوچ لیں آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ عبادت کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھے، اسے کہتے ہیں عبادت گزار ہے۔ کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرے، کہتے ہیں عبادت گزار ہے۔ روزے رکھے، عبادت گزار ہے، اور ہے بھی۔ لیکن لکھا ہے کتابوں میں، جو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حرام سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے، حرام سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے، گناہوں سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اب بچنے کے جتنے اسباب وہ اختیار کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، اللہ سے ذکر بھی کریں، اپنے آپ کو کرنے والے کاموں میں لگا دیں، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر دیں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگا دیں، کہ 3 جگہ ہماری ہوں، یا تو ہم مسجد میں ہوں گے، یا تو ہم کاروبار میں ہوں گے، یا تو ہم گھر میں ہوں گے۔ جی، فرمائے یارانہ کی مجلس سے بچو، ایسی مجلسوں سے بچو جن مجلسوں کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے دوستوں سے بچو جو حرام کی طرف لے جاتے ہیں، جو چوری کی طرف اور زنا کی طرف اور بے حیائی کی طرف، بے شرمی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو جب اندر میں تقویٰ ہوگا تو اندھیرے میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا، کہ میرے آنکھ سے دیکھا، میری آنکھ کی پتلی نے کب کس کو دیکھا اور کس حال میں دیکھا اور کس جذبے کے ساتھ دیکھا، اللہ نے دیکھ لیا، اللہ نے لکھ لیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہماری آنکھ غلط نہ دیکھے۔ آج ہم نے دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ ظلم کیا، بد نظری کی، بے حیائی کے نظارے دیکھے، کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کوئی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے اپنے سر کے اندر کیلے ٹھکوا لے۔ کسی غیر محرم کے ہاتھ لگانے سے بہتر ہے اپنے سر میں کیلے، میخیں ٹھکوا لے۔ اب بتائیے کتنی سخت چیز ہے۔ جی ہاں، لکھا ہے کتابوں میں، کوئی شخص کسی غیر عورت کے، لڑکی کے، غیر محرم کے ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے پاخانے میں لپٹا ہوا کوئی سور ہو، اس سے لپٹ جائے۔ گندگی میں لپٹا ہوا، لتھڑا ہوا کوئی سور ہو، اس سے لپٹ جانا بہتر ہے، کہ وہ پاکی بدن کو ناپاک، وہ ناپاکی بدن کو ناپاک کرتی ہے، اور وہ ناپاکی دل کو ناپاک کرتی ہے۔ بدن کی پاکی نہا دھو کر پاک ہو جائیں گے، لیکن دل کی ناپاکی جہنم میں لے جائے گی۔ اگر دل گندا ہو گیا تو کیا بنے گا؟
اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، غیر محرم عورتیں ان کے بد نظری سے بچیں، جی ہاں، بے حیائی کے نظارے دیکھنے سے بچیں. یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے، یہ چیز برباد کرنے والی ہے. دل برباد ہو جاتے ہیں، خیالات گندے ہو جاتے ہیں، جذبات گندے ہو جاتے ہیں، آدمی حقیقت میں ضعیف ہو جاتا ہے، نہایت کمزور ہو جاتا ہے، اس کے جذبے مر جاتے ہیں، اس کے حوصلے مر جاتے ہیں. ایسا گناہ ہے زنا، ایسا گندا گناہ ہے، ایسا برا گناہ ہے کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ حرام کاری کرنا. ہاں اللہ کی اگر کوئی شادی شدہ آدمی ناجائز تعلقات قائم کرے، حرام کاری کرے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط کرے، تو ایسا مرد، اس کی اسلام میں، شریعت میں سزا ہے کہ اسے زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے، سنسار کیا جائے، اسے چاروں طرف سے پتھر مارے جائے. سر عام اس گناہ کے بارے میں آپ اندازہ لگائیے کتنا خطرناک، کتنا گھنونا، گندا گناہ ہے. اس سے امت کو بچانے کے لیے سر عام سنسار کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جب ایسا آدمی جس کی طبیعت زنا کی طرف چل رہی ہے اور گناہ کی طرف چل رہی ہے، جب وہ یہ منظر دیکھے گا تو اس کا دل ڈر جائے گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، نہیں تو مجھے بھی یہ سزا بھگتنی پڑے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی شادی شدہ آدمی یہ گناہ کرے، اسے پتھر مار مار کے ختم کر دینے کا حکم ہے. اور اگر کوئی غیر شادی شدہ یہ گناہ کرے تو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے. اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تقوی اندر میں ہوگا، اللہ کا خوف اندر میں ہوگا، اللہ کا ڈر اندر میں ہوگا، تو آدمی اندھیرے میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا، تنہائی میں بھی گناہ کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے ڈرے گا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بس یہ احساس دل میں ہو، اور دل میں ہی اصل تقوی کی جگہ دل ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے بزرگوں کی زندگی، صحابہ کی زندگی تقوی سے لبریز تھی. کیسا اللہ نے دنیا آخرت کا بادشاہ بنا دیا، کیسے صحابہ کے قدموں میں اللہ نے دنیا ڈال دی. 25 سال کی محنت میں اللہ نے اتنا عطا فرمایا، ہم 700 سال کماتے اتنا نہ ملتا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ بدنظری، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ چغلخوری، جو بھی گناہ ہیں، ان کے نقصانات بے حد ہیں. اگر ہم گناہوں کے نقصانات لکھنا شروع کریں، پھر ایک سب سے بڑا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. حرام کو حلال کر لیا، حلال کو حرام کر دیا، کوئی میرے گھر کی شریعت ہے. نہیں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے. ایک ایک گناہ کے اوپر بڑی پکڑ ہے. تو گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے والے کا چہرہ بدرنگ ہو جاتا ہے، چہرے کا نور چلا جاتا ہے. جی ہاں، گناہ کرنے والے کا دل بے چین رہتا ہے، کہیں اسے سکون نہیں ملتا، کہیں اسے چین نہیں ملتا. گناہ کرنے والے کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. جی ہاں، گناہوں کی وجہ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، کاروبار کی برکت چلی جاتی ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے آپس میں کشیدگیاں ہوتی ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دل کھٹے ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے کی وجہ سے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آدمی کی ذلت کے اور کیا کہتے ہیں، حقارت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ذلت لکھ دی گئی، اس کے لیے حقارت لکھ دی گئی. اللہ حفاظت فرماوے. تو بے شمار گناہ کے نقصانات ہیں. جی، تو یہ آدمی خود محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کیفیات سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، وہ محسوس کرنے کی چیز ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نافرمانیوں سے بچانا، اللہ کے احکامات نہ ٹوٹیں، پیارے نبی کے طریقے نہ چھوٹیں، نماز کا خاص اہتمام ہو، اللہ کا خاص طور سے ذکر کیا جاوے. گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کر دو، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر دو، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں مشغول کر دو، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ماں باپ کی خدمت میں مشغول کر دو.
ماں باپ کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ ایک نوجوان، 4 بھائی تھے، والد صاحب بیمار ہو گئے، اب وہ دیندار، تقوی والا، پرہیزگار، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، تو اس نے 3 بھائیوں سے یوں کہا کہ دیکھو والد صاحب بیمار ہیں، یا تو ان کی خدمت لے لو یا جائیداد لے لو، یا تو جائیداد مجھے دو، تم خدمت لے لو۔ یعنی اس کی نظر میں والد صاحب کی خدمت جائیداد سے زیادہ قیمتی تھی۔ تو تینوں بھائیوں نے کہا بھائی تو خدمت لے لے، ہم جائیداد لیتے ہیں، اور تینوں نے جائیداد لے لی۔ اب یہ بیچارہ جھوپڑی میں چلا گیا، والد صاحب کی رات دن خدمت میں لگا رہا، حتیٰ کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ غربت کے دن، اس کے پہلے ہی دن اس نے رات کو خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ 100 اشرفیاں ہیں۔ جب آدمی میں تقوی ہوتا ہے اور اس کی ذات، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یقین ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ راستے کھولتے ہیں اور اسے غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ تو وہ نوجوان، اس نے خواب دیکھا، خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ درخت کے نیچے 100 اشرفیاں ہیں، انہیں نکال لو۔ تو خواب میں پوچھا کہ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ برکت نہیں ہے۔ صبح کو بیوی سے ذکر کیا، بیوی نے کہا نکال لاؤ، کہ نہیں جب اس میں برکت نہیں، اللہ کی مدد نہیں تو کیا کریں گے، چھوڑ دو۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، خواب میں کسی نے کہا فلاں جگہ 10 اشرفیاں ہیں، نکال لو، کہ برکت ہے کہ نہیں؟ برکت نہیں ہے۔ صبح کو پھر بیوی سے کہا، تو بیوی نے کہا 10 ہی رہ گئی، اب تو نکال لو، کہ نہیں جب برکت نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، ہم نہیں نکالیں گے۔ تیسری مرتبہ خواب دیکھا تو 1 اشرفی ہے، کہ برکت ہے، کہ ہاں اس میں برکت ہے۔ صبح کو جا کر نکال لائے۔ اب اس 1 اشرفی کو لے کر گئے ہیں بازار سے، مچھلی خریدی، کھانے پینے کا سامان خریدا، گھر آئے، مچھلی کو کاٹا تو اس میں سے 2 بڑے بڑے لال ہیرے نکلے۔ اب وہ ایک گھر میں رکھا، گھر جگمگا گیا، دوسرا جوہری کے پاس لے کر پہنچے، تو جوہری نے کہا ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ نیکی کا زمانہ تھا کہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ کے پاس لے کر پہنچے تو جوہریوں نے دیکھ کے کہا کہ بیش قیمتی ہیرا ہے اور اس کی قیمت تو بادشاہ ہی ادا کر سکتے ہیں، 90 کھچر سونے کے بھر کے دیے۔ تو اس کے گھر تک سونا ہی سونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تقوی پر، اس کے توکل پر، ماں باپ کی خدمت پر، اطاعت پر اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ہم اپنی زندگی بدلیں، جی ہاں، اپنے جذبات بدلیں، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے گھروں کا ماحول بنائیں دینی، گھر میں روزانہ فضائل کی تعلیم ہو، جس سے ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی تقوی آئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہوں، نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہوں، کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا نقصان نہیں۔ جی ہاں، کتابوں میں گناہوں کے نقصانات لکھے ہیں کہ جس قوم میں کثرت سے زنا ہوتا ہے اس قوم میں کثرت سے موت ہوتی ہے، جوان موتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جہاں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے وہاں بارش روک لی جاتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے۔ اسی طرح اور گناہوں کے نقصانات حدیث شریف میں ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو علماء سے پوچھو کہ گناہوں کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو پتہ چلے۔ آج تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وقت نکالنا چاہیے، چاہے 10 منٹ نکالیں، چاہے 5 منٹ۔ فلاں بزرگ ہیں، فلاں اللہ والے ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، 5 منٹ کے لیے ملاقات کے لیے جائیں گے، اس کے بھی اثرات پڑیں گے۔ جی، 5 منٹ کے لیے علماء کرام سے ملیں گے، روز ایک مسئلہ یاد کریں، روز ایک دعائیں یاد کریں۔ نماز یاد نہیں ہے، جنازے کی نماز یاد۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹے کے دعا یاد نہیں ہے، بیٹا ہاتھ باندھے دور کھڑا ہوا ہے، لوگ جنازے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا بھی کیسا مسلمان جو اپنے باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، اپنی ماں کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز بیٹا ہی پڑھائے تو بہتر ہے۔ اس لیے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کیونکہ بیٹا جانتا ہے میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ میرے ماموں کا انتقال ہوا، میں اپنے ماموں کے جنازے میں شریک تھا اور نماز پڑھا رہا تھا، تو جب مجھے نماز پڑھاتے ہوئے ماموں کی زندگی کے خیالات
اور احوال سامنے آئے تو میرے زاروں قطار آنسو نکل رہے تھے، مجھ سے اللہ اکبر نہ کہا گیا۔ پھر جب میں نے دعا پڑھی اللہم اغفر لی حینا، تو جب میں نے دعا پڑھی ہے تو کیفیت بدلتی چلی گئی کہ اللہ مغفرت فرما میرے ماموں کی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تقوی آئے زندگی کے اندر، توکل آئے، زہد اور تواضع آئے، تحمل آئے، صفات آئے، انسان اللہ کے ہاں قیمتی صفات سے ہوتا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک شریف وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ کے ہاں نہ قوم چلے، نہ برادری چلے، نہ مال چلے، نہ دولت چلے، نہ ڈگریاں چلے، نہ عہدے چلیں، اللہ کے ہاں تو تقوی چلتا ہے۔ جو اللہ کا محبوب بننا چاہے اسے تقوی اختیار کرنا ہوگا، جو اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہے اسے تقوی اختیار کرنا ہوگا، اسے اللہ سے ڈرنا ہوگا، اسے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تفسیر بہت لمبی ہے لیکن مختصر باتیں آتی ہیں سامنے، کیا پتہ کون سی بات کس کے دل کو لگ جائے۔ تو میں نے عرض کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک شریف وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ نہ اللہ رنگ دیکھے کہ کالا ہے کہ گورا ہے، جی ہاں، کون سی قوم کا ہے، کون سی برادری کا ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پاس ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو، بقرعید وغیرہ پر قربانی دیتے ہیں، اللہ کے پاس نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ تو اللہ کے پاس گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارے دل کا اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی دی ہے، کس نیت سے عمل کیا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص والی نیت نصیب فرمائے، ایمان کی فکریں اور ایمان کا درد کہ میرا ایمان نہ گھٹے، میرا ایمان بڑھتا چلا جائے، میرے اعمال بنتے چلے جائیں، میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، اس میں ہم نے اللہ سے دنیا کی بھی کامیابی مانگی ہے، آخرت کی بھی کامیابی مانگی ہے، اور پھر جہنم سے حفاظت کی بھی دعا مانگی ہے۔ اللہ ہمیں دونوں جہان میں کامیاب کر دے، دونوں جہان میں عزت، راحت، برکت عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ ہم سب اس بات کی نیت کریں، آج تک جو زندگی ہماری گناہوں میں گزری، نافرمانیوں میں گزری، اللہ کے احکامات توڑ کر گزری اور گناہ کرتے ہوئے گزری، اللہ معاف فرمائے۔ آج کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم تقوی کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ اور گناہوں سے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔